السلام علیکم جی، میرا نام ہے سہیل احمد اور میں ہوں طاہر شہیر جی. ہم لوگ ناروے پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ 10 ستمبر کو اپنے بہن بھائیوں سے ستاوانگر میں ملاقات ہوگی. ستاوانگر میں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ بہت اچھا شو ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ لگتا ہے کلاس شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت معلم انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت بلا تاخیر درخواست کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی دوست میرے بہت ہی پیارے معاون ڈاکٹر نخیز بشیر احمد سے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج پر پہنچیں، اپنی نشست لیں اور آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں گے. ڈاکٹر نخیز احمد. میں درخواست کروں گا سید عامر محمود ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان سے جو تشریف لائے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اپنی نشست میں. اب میری درخواست ہوگی محترم ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب سے جو کہ معروف پوئٹ بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ڈاکٹر طاہر شہیر. اور اب ہم سب کے عزیز عزیزی سہیل احمد عزیزی ان کو ہم اسٹیج پر بلا رہے ہیں. ہمارے آج کے خاص مہمان اور ہمارے لیے تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو اپنے اس چھوٹی سی بستی میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر. پروگرام کا آغاز ہم کریں گے زہرا احمد اس کی تلاوت سے. وہ تشریف لائیں تلاوت کے لیے. زہرا موجود ہیں؟ آج شاباش، بہت پیاری بیٹی ہے. آج والی اس کے ساتھ کوئی آ جائے اگر کوئی آ سکتے ہیں. میں جا سکتی ہوں. ہمیں نہیں جاتے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको कुरान पढ़ने में, इस पर अमल करने में बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, इनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ हों और ये वालिदैन की आँखों की ठंडक बन जाएँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अदनान आवान, मोहतरम अदनान आवान साहब को तशरीफ़ लाएँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो आता पर आता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो आता पर आता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी टिबड़ी है वैसे बिकारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान को नो मकान है। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान को नो मकान है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पर है ताजे बिलाली।
नहीं है, उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोज़े की जाली, उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोज़े की जाली। मैं फकत नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तौसीफ मैं क्या करूँगा। मैं फकत नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तौसीफ मैं क्या करूँगा। मैं ना इकबाल खुसरू ना सादी, मैं ना कुदसी ना जामी ना हाली, मैं ना इकबाल खुसरू ना सादी, मैं ना कुदसी ना जामी ना हाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमरी में अपनी छुपा ली। तकरीबन 5 साल फील्ड के अंदर काम किया, वहाँ पर स्कूल कायम किए, और फिर मैं 2004 में नॉर्वे आ गया, लेकिन यह वाबस्तगी आज तक कायम है। और गज़ाली एजुकेशन फोरम नॉर्वे का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और इसके साथ साथ मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान की तरफ से कि यूरोप के अंदर जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हों उनको मैं कोऑर्डिनेट करूं। हम इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज अल्लाह ताला ने आपके नसीब में ये शाम लिखी है कि आप इल्म की खातिर अपना वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं। आप यतीमों की सरपरस्ती के लिए अपने लम्हात यहाँ पर बिता रहे हैं, और बिलखुसूस आज की ख़ास सूरत हाल में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बहुत सारे गाँव, बहुत सारे इलाके और फिर इंसान और जानवर जिस मुश्किल का शिकार हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ अपने इजहार को करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मुबारक सातें हैं। हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह की बाबरकत कलाम से किया है, दुरूद व सलाम पढ़ा है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप सबका यहाँ बैठना ये सिर्फ़ एक फ़ंक्शन नहीं है, बल्कि ये इबादत है, और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा है, और यहाँ पर आपको वो सातें मुयस्सर हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी खुशनसीबी है कि हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि ख़ास तौर पर आपको एंटरटेन करेंगे इंशाअल्लाह, वो भी मौजूद हैं, और सैयद आमिर महमूद
غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ اس وقت تقریباً 7:23-24 ہو رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ 1 گھنٹے کا تقریباً اب سے ہوگا، یعنی 8:20 تک انشاءاللہ، اور اس میں ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا تعارف ہوگا، اس کے کچھ جو فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں بہت سارے چہروں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ جب ہم پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ میں سے اکثریت جو ہیں وہ پہلے ہی ہمارے دست و بازو ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آپ کا تعاون ہم الحمدللہ پوری ذمہ داری سے ان بچوں تک، ان علاقوں تک، ان سکولوں تک پہنچا رہے ہیں جو کہ ہمارے سیٹ اپ میں موجود ہیں۔ 8:20 کے قریب، 8:15 کے قریب ہم وقفہ کریں گے، اور اس وقت کھانا کھایا جائے گا، اور ساتھ میں نماز مغرب کا وقت ہوگا۔ تو نماز مغرب پڑھ کے، کھانا کھا کے، پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت جو ہے وہ کہہ کے بکھیرتی ہوئی شام ہوگی، آپ کے مہمان ہوں گے اور آپ کی فرمائشیں ہوں گی، اور ایک اچھا پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ یہ ہمارے پروگرام کی ترتیب ہے۔ میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر نخیز احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ وہ غزالی ایجوکیشن فورم ہی نہیں بلکہ ستوانگر میں ہونے والی ہر خیر کی، ہر بھلائی کی سرگرمی کی سرپرستی کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ان کے والد محترم یہاں پر موجود ہیں جو خود استاد ہیں، اور استادوں کے آگے تو ہمارا سر جھک جاتا ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ اللہ ان کو ایمان، صحت کی، سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کی تربیت ہے کہ ڈاکٹر نخیز آپ کے سامنے اتنے عزم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈاکٹر نخیز بشیر احمد ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامعین سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طیب بھائی نے میری شاید تعریف میں کچھ زیادہ ہی الفاظ کہہ دی ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں شاید تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی خیر کے کام کے لیے پاکستان سے دنیا کے کسی کونے میں سے کچھ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کی جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، احباب کو ساتھ ملا کے کسی حد تک جو ہے نا ان کی مدد کی جائے۔ یقین کریں کہ یہ سارا کام یا یہ جو ایفرٹ ہے، اس میں میرے اکیلے کی صرف معمولی سی کاوش ہے۔ میرے کچھ تھوڑے بہت دوست، بھائی اور ساتھی ہمیشہ دستے بازو بنتے ہیں، اور آخر میں ایک اچھی آؤٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے تو ہمیشہ مانگنے کی بات ہوتی ہے۔ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کچھ بس عادت سی پڑ گئی ہے کہ اس بات سے دل نہیں گھبراتا۔ اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات لوگ کم آتے ہیں، بعض اوقات لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کام کو کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شاید میرے اور میرے چند دوستوں کے سبب ہمیں ہر دفعہ کچھ نئے ساتھی ملتے ہیں جو ہمارا دستے بازو بنتے ہیں۔ میں یقین کریں کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آج ادھر تشریف لائے ہیں۔ ہر ایج کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہمارے ساتھ آج ادھر تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد میں پاکستان سے ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کی بات بھی سنیں گے اور ان کے ساتھ باتیں بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکیں۔
تو آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ادھر تشریف لائے ہیں، اور یقین کریں کہ بعض اوقات الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس شکریہ کے، اور میری آخر میں معذرت بھی آپ سب لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے کہ تشریف لائیں، آئیں، خاص طور پر جو ہمارے قریبی دوست ہیں وہ بعض اوقات بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے کہ آئیں تشریف لائیں، پروگرام میں ذرا رونق بخشیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، اور انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اس صف میں کھڑا کیا ہے کہ جن سے بار بار مانگا جاتا ہے۔ حقیقت میں عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات جب انسانوں کو دیتا ہے ایک محدود وقت کے لیے اور محدود اس کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ، تو اس ہستی کو، اس ذات کو پھر باقی مخلوقات میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، جس میں سے ایک مثال ماں کی ہے۔ ایک مثال ماں کی ہے۔ ڈاکٹر نخیز نے بات کی کہ یہاں پر مائیں، خواتین، بہنیں یہاں موجود ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس پروجیکٹ کے اندر جتنی کوشش، جد و جہد، تعاون خواتین کا ہے، مردوں کا اتنا نہیں ہے۔ اس طرح پروگرامات کو کروانے میں، پروگرامات کے اندر آنے میں، اور پھر اپنے خدمات کو، اپنے تعاون کو، اپنی ڈونیشنز کو پیش کرنے میں۔ ہمارے پاس پورے ناروے کا ڈیٹا ہے، اور اس کے اندر بھی 70% سے زیادہ خواتین ہیں جو ہمیں تعاون دیتی ہیں اور بچوں کو اڈاپٹ کرتی ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، یہ محبت رکھی ہے، یہ ان کے اندر حوصلہ رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب آپ کو اس کے لیے چن لیا، ہمیں اس بات کے لیے چن لیا کہ ہم اس کی مخلوق کی مدد کے لیے مانگیں بھی اور دیں بھی، تو یہ بڑے رتبے والی بات ہے۔ یہاں اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری چیریٹی کرتے ہوں گے، یقیناً وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دوسری جگہوں پر ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کسی کو کہ جو صدقہ کرتا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارا وہم ہوتا ہے۔ اگر مالی طور پر کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو یقین کیجئے انسان کی زندگی، صحت، اس کے باقی معاملات کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس نصیب پر خوش ہیں، اپنے اس کردار پر، اپنے اس انتخاب پر خوش ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر کوئی بات کرتا ہے اور ہمیں اس بات سے بچا لیتا ہے کہ ہم در در گھوم پھر کر فقیروں کو ڈھونڈیں اور ان کو پہنچا کر آئیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے کر لاکھوں بچوں تک ہم اپنی امداد پہنچا سکیں، بنسبت اس کے کہ ہم لاکھوں دن صرف کریں اور شاید سینکڑوں بچوں تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹیم ورک ہے جو چھوٹے حصے سے اٹھتا ہے اور پھر پورے اس پروجیکٹ کے اندر آتا ہے۔ ایسے ہی ایک کام جو شروع ہوا غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا 1997 سے، اس کی کہانی آپ بھی جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں، ہم اس بات کو بھی ابھی آج دیکھیں گے۔ لیکن میں غزالی ایجوکیشن فورم کی بات کروں گا کہ جس کے تحت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ 2003 سے باقاعدہ ناروے کے اندر رجسٹرڈ ہیں، ساری چیزیں ہماری یہاں پر گورنمنٹ سے اپرووڈ ہیں، اور ہماری رپورٹ ہے پوری، ہر چیز تیار ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کا اعتماد وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ گزشتہ دنوں ہمیں 2 صاحب ملے مجھے، اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دیں اوسلو کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خاصے اس معاملے کے اندر ایکٹیو بھی ہیں، اور ان کے پاس خاصی جو ہے نا وہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں تو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، انشاءاللہ ہم ان سے ملیں گے۔ آپ کے اندر بھی ہم جب بھی آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے، تو آپ لوگ جو ان کے دوست ہیں، جو ان کا حلقہ ہے، انہوں نے بہت ہی زبردست تجاویز ہمیں دی،
یقیناً ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس کام کو مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں. ہم شاید اس ٹریڈیشنل طریقے سے کر رہے ہیں جو ہم نے 20-25 سال پہلے سیکھا تھا. اب وقت بہت آگے چلا گیا, ہمیں خود نظر آتا ہے. لہٰذا میں پیشکش کرتا ہوں کہ یہاں پر ستوانگر میں کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جو کریم آتی ہے ناروے میں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے, وہ یہاں پر پہلے اپنا مستقبل تلاش کرتے ہیں اور یہاں پر ان کو اچھا مستقبل مل بھی جاتا ہے. لہٰذا آپ میں سے جو لوگ آئی ٹی میں یا اس کام کے اندر فنڈ ریزنگ میں یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ہوں تو ہم ان کا تعاون چاہیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں ہمارے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سید عامر محمود صاحب کو. یہ آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں. جد و جہد کی, عزم کی ایک داستان ہے. گزشتہ تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے اس ادارے کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ان کو بھی اور ان کے ساتھ اس ادارے کو بھی اور اس ادارے کی کامیابی کی وجہ سے ہم سب کو بھی یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ 2 سال پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور سید عامر محمود کو تمغہ امتیاز سے نوازا. میں آپ کے سامنے ان کی ویڈیو پلے کروں گا اور جو اسٹیج پہ لوگ ہیں مدر لائٹ اس کو. سید عامر محمود غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے سربراہ ہیں جو 2017 میں 800 ملین سے زیادہ کے محاذر کے ساتھ پاکستان میں سب سے بڑے تعلیمی نیٹ ورک میں سے ایک ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس وقت دیہی علاقوں کا خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان کے دور اور اس پر 700 سے زائد اسکول چلا رہا ہے جہاں دسمانہ طبقات کے 1 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا ایک پروجیکٹ میں 1000 سے زائد خصوصی بچے اعلیٰ معیار کی تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں. آپ کا ایک منصوبہ ہندو برادری اسکولوں کا ہے جہاں 700 ہندو خاندان مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلام جمہوریہ پاکستان جناب سید عامر محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جی یہی سید عامر محمود ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ استوانگر کے دوستوں کا, ساتھیوں کا, ڈاکٹر نوخیز کا کہ ہماری دعوت پر آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے. میں سہیل بھائی کا بھی, ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی ہمارے اس یورپ کے وزٹ کے اندر. جب ہم یہ پروگرام ڈیزائن کر رہے تھے اور آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو طیب میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بیرگن اور استوانگر کے حوالے سے کہ بہت چھوٹے سے شہر ہیں, آبادی بھی پاکستانیوں کی بہت کم ہے یہاں پر, اور اس سے بڑے بڑے شہر یورپ میں موجود ہیں کہ جہاں 500 1000 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فنکشن ہو جاتے ہیں اور بڑے کامیاب فنکشن ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے, لیکن میں نے اصرار کیا کہ نہیں, ہمیں ناروے کے اندر جو ہے کام کرنا ہے. اور ناروے میں تو اوسلو کے علاوہ بھی ناروے ہے اس میں نا, اور مجھے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, چونکہ میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سے شروع دن سے وابستہ ہوں. ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں آج 25 سال کے بعد کہ جس میں 700 اسکول ہیں گاؤں دیہاتوں میں, 1 لاکھ طالب علم ہیں, 5000 اساتذہ اکرام ہیں, ایک بہت بڑا تعلیم کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے. ہم ان دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور جو ہمیں بنیادی طور پہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا
اس میں پاکستان سے باہر سے جب ہم نے لوگوں کو آواز دی تو اس میں ناروے سر فہرست تھا کہ جس نے ہماری پکار پہ لبیک کہا، اور ان لوگوں نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی بنیادیں رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو شروع دن میں ہمارے ساتھ چلے آج بھی وہ لوگ غزالی ٹرسٹ سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناروے کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پلان کریں، میرے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ میں بڑا مستقل مزاج ہوں اس معاملے کے اندر، اور ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم جو ناروے ہے اور ناروے میں بسنے والی پاکستانی ڈائسپورا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. سہیل احمد پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگا کہ جو ان سے متعارف نہ ہو. پاکستان کا سب سے پاپولر پروگرام جو ہے سہیل بھائی جو ہے ہوسٹ کرتے ہیں، اور بے پناہ مصروف ہے. اس یورپ کے وزٹ کا بھی آج سے 3 سال پہلے ٹائم میں نے لیا تھا سہیل بھائی سے کہ آپ نے یورپ میں ہمارے ساتھ چلنا ہے. ایک دفعہ UK میں ہمارے ساتھ گئے تھے تو پروگرام بنا تھا کہ پھر ہم یورپ میں آئیں گے، لیکن پھر بیچ میں کووڈ 2 سال آ گیا اور پھر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہمارا. تو سہیل بھائی کا اس کاز کے ساتھ آنا اور بیرگن اور پھر آج استوانگر میں آنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت دیر تک آپ کو یاد رہے گا. آج اس ناروے میں بھی سہیل احمد صاحب میرے خیال ہے 8 9 10 سال کے بعد آئے ہیں، اور اب کب آئیں گے اس کا نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں سر کا کہ انہوں نے اس کاز کے لیے ہمارے ساتھ چلنا جو ہے وہ تسلیم کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پاکستان کا ترانہ سن رہے تھے. میں چند باتیں بہت ضروری آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں جو آج میرے دل میں آ رہی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا نا، کہ جب ترانہ سنا ہم لوگوں نے تو ہمارے یہاں سب کا بیٹھنے کا، ملنے کا، ہم سب زبان ایک نہیں ہے، ہماری برادری ایک نہیں ہے، ہماری نسل ایک نہیں ہے، ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا جو ایک حوالہ ہے وہ پاکستان ہے. ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستان ہے. اور آج بھی میں آپ کے ساتھ جو برطانیہ ہے، میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے اور میرا مستقل آنا جانا رہتا ہے. اس حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ جب میں پڑھنے کے لیے ادھر آیا تھا 2005 کے اندر، اور میرے ساتھ کوئی 60-70 ممالک کے لوگ تھے جو اس کلاس میں پڑھتے تھے، اور ہمارے گروپ ورک ہوتے تھے، تو جب ہم بیٹھتے تھے اور آپس میں تعارف کرتے تھے، اس میں یہ تعارف نہیں ہوتا تھا کہ میرا تعلق میں پنجاب سے ہوں، میں لاہور سے ہوں، اور میں سید ہوں، میں جعفری ہوں. یہ میرا کوئی تعارف نہیں ہوتا. میرا ایک ہی تعارف ہوتا تھا کہ میرا نام سید عامر محمود ہے اور میں پاکستان سے ہوں. وہ کوئی اور کہتا تھا کہ میں دھریندر کمار ہوں، میں سہارنپور انڈیا سے ہوں، کوئی جاپان کا، کوئی چائنا کا، لائک دس. تو ہمارا جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری باقی ساری شناختیں جو ہے وہ پاکستان کے بعد آتی ہیں. پاکستان کا حوالہ، پہچان اور شناخت جو ہے وہ پہلے آتی ہے اس کے اندر. اس طرح ایک اور بات جو بارہا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں ہم لوگوں سے ملتے ہیں، اور کل پرسوں سے بھی ہم مل رہے ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم جب سے آ رہے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھتے آتے ہیں ہم اس کے اندر نا. اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں اور پاکستان جاتے ہیں. اور ان میں بے پناہ لوگ وہ بھی دیکھے ہیں کہ جو پھر واپس آتے ہیں اس کے اندر نا. تو میں سمجھتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے اندر نا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ کہ جس طرح کا پاکستان ہم بنانا چاہتے تھے، جس طرح کا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کا ملک ہم یہاں رہ کر دیکھ کے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سروائیو کرنا. اس کے اندر ہم ویسا پاکستان نہیں بنا پا رہے کہ جیسا پاکستان ہم چاہتے ہیں اس کے اندر نا، ویسا نہیں بن پا رہا اس کے اندر آج 70-75 سال گزرنے کے باوجود نا. اور آج کا پاکستان آپ بات کرنا چاہیں گے کہ آج کا پاکستان کہاں ہے، کہاں کھڑا ہے. اور آج ہر جگہ جو ہے فلڈ کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آ رہا تھا، ہمیں کوئی لینے کے لیے آئے تھے، وہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بہت بری ہوئی ہے. میں نے اس کی تائید کی اس کے اندر، اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں سیلاب آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جذبہ خیر خواہی ہے اور جذبہ ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی میچ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے پاکستان میں سیلاب کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر بے پناہ جو ہے امداد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے اکٹھی ہوئی ہے. پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستان کے لوگ بستے اور رہتے ہیں، ان سب نے دل کھول کے جو ہے
اس فلڈ کے اندر جو ہے امداد کی ہے. اور اب پھر پوری دنیا سے, کل میں خبر پڑھ رہا تھا 14 طیارے UAE سے آئے ہوئے ہیں. امریکن گورنمنٹ نے کئی کروڑ ڈالر کی امداد جو ہے پاکستان کے لیے کی ہے. UN کے جو ہے سیکرٹری جنرل صاحب پاکستان بیٹھے ہیں. دنیا جہان سے امداد جو ہے پاکستان میں آ رہی ہے. پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر بندہ اس وقت جو ہے امداد لے کر جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے گیا. حکومت پنجاب پرویز الہی صاحب نے 20 ارب جاری کر دی ہیں سیلاب زدگان کے لیے. کہیں کہیں سے کئی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی جاری و ساری ہے سلسلہ وغیرہ. اور ابھی آپ دیکھیے, ابھی بلکہ اگر آپ تھوڑی دور اور سوچ لیں تو ابھی کچھ سال پہلے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا, 2009 میں بھی سیلاب آیا تھا, اور اس دوران بھی یہی کیفیت اور یہی عزم اور یہی جذبہ آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر. اور لوگ سب چیزیں لے کے نکل گئے تھے, گھروں سے سامان لے کے جو ہے بالا کوٹ جو ہے لوگ پہنچ گئے تھے. اس زلزلے کو ختم ہوئے بھی آج تقریباً جو ہے 17-18 سال جو ہے ہونے کو آ گئے. اس وقت بھی بڑے عزم حوصلے کا اور بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے کہ بھئی پاکستانی قوم میں بڑا جذبہ ہے, کچھ تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اتنی امداد, اتنا فنڈ ریزنگ, اتنی چیریٹی, تبدیلی نہیں آتی, فرق نہیں پڑتا. اربوں کھربوں روپے جاتے ہیں لیکن پاکستان تو وہی کا وہی ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ یہاں رہتے ہیں, چیریٹی سے تبدیلی نہیں آتی. غربت کا خاتمہ, سماجی انصاف, سب کا برابر ہونا, سب کے لیے ایک جیسے حقوق, یہ خیرات کرنے سے نہیں ہوگی, یہ اس طرح کی چیریٹی کرنے سے نہیں ہوگی. حالات کیوں نہیں بدلتے, دل کیوں نہیں بدلتے؟ اس ملک میں آپ رہتے ہیں, کیا سیکھا اس ملک میں رہ کے؟ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے نا, کیا سیکھا آپ نے اس پہ؟ یہاں آپ نے ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب یہ قوم تعمیر ہو رہی تھی, چاہے یہ UK ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ان کے پاس لیڈرشپ تھی, اس لیڈرشپ کا ایک ویژن تھا, اس میں بھی خرابیاں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ کرپٹ نہیں تھے یا وہ سیاست نہیں کرتے تھے, سب کچھ تھا وہاں بھی, آج بھی ہے سب کچھ جگہوں پر. آپ پولیٹیشین دیکھ لیں, جہاں جاپان میں دیکھ لیں, کہیں دیکھ لیں, لیکن قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی ان کی, اور قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی. آپ کوئی ترقی یافتہ قوم دیکھ لیں کہ جس نے اپنی آنے والی نسل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو تو مجھے پتہ ہے. اس نے سب سے پہلے تعلیم کا انفراسٹرکچر ڈالا ہے, علم کا, تعلیم کا انفراسٹرکچر ڈالا ہے, اس کے بعد دیگر انفراسٹرکچر ڈالا ہے. 100 سال ہو گئے 100% خواندگی کو یہاں پر. اور آج جس ملک میں ہم کھڑے ہیں, جس ملک کی ہم بات کرنے کھڑے ہیں, آج بھی اتنی چیریٹی کرتے ہیں, اتنا اخلاص ہے سب کے اندر. آج کی تاریخ میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا پاکستان کے اندر, 2.5 کروڑ بچہ. دنیا کے 90 ملک ایسے ہیں کہ جن کی آبادی 2.5 کروڑ سے کم ہے. آپ کے بچے آج اسکول نہ جائیں تو میں پوچھتا ہوں آپ سے, آپ کیا کریں گے؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, اور یہ کووڈ کے بعد اور سیلاب کے بعد یہ تعداد اور بڑھ جائے گی, اور بڑھ جائے گی. اور ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے حکومت کے پاس اگلے 10 سال تک کہ ان بچوں کو اسکول لا سکے. ایک اسکول بنانے میں 7 کروڑ روپے لگتے ہیں گورنمنٹ کے, مڈل اسکول بنانے میں. سہیل بھائی, ایک اسکول بنانے میں 7 کروڑ روپے لگتے ہیں گورنمنٹ کے, اور 4 سال لگ جاتے ہیں وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا مکمل کرنے میں. کتنے اسکول بنائے گی حکومت, کتنا فنڈ ہے اس کے پاس؟ تنخواہ دیتے ہیں بمشکل, اس سے پورا بجٹ, اتنا ہی بجٹ ہے ان کے پاس. اسی لیے پنجاب کے اندر بالخصوص جو ہے 25 سال سے 20-25 سال سے کوئی نیا اسکول نہیں بنا گورنمنٹ لیول کے اوپر. اچھا, جب ہم یہ مطلب ہے یہ چیز جو میں آپ سے بھی کہنے لگا ہوں, چونکہ آپ لوگ ذرا پڑھے لکھے, سوچنے سمجھنے والے, دور تک دیکھنے والے لوگ ہیں یہاں پر اس کے اندر, لیکن ہم اس کے باوجود ہم یہاں پر نہیں آتے. تعلیم میں بہت کم خرچ کرتے ہیں ہم, چونکہ اس کے لیے ایک مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بڑا دور تک ساتھ چلنا پڑتا ہے, اس کے لیے ڈٹے رہنا ہوتا ہے, اس کے لیے حالات چاہے جیسے بھی ہوں.
وہ ہم نہیں کرتے. ہمیں جو ہے جلدی جلدی والی چیریٹی بڑی پسند ہے. ہمیں گھی کے ڈبے تقسیم ہو جائیں, کمبل تقسیم ہو جائیں, کھانا بٹ جائیں, دسترخوان لگ جائیں, یہ بہت اچھی چیریٹیز ہے, بہت اچھے کام ہے, بہت ہی اچھے خوبصورت کام ہے, بڑے اجر و ثواب والے کام ہیں یہ والے, یہ ہمیں پسند ہے. جہیز دے دیا جائے. لیکن کسی بچے کو پڑھانا اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھنا اور اس کو مستقل لے کے چلنا, اس لیے کہ ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو تو برگ و بار لانے میں بڑے سال لگتے ہیں. جو بچہ کلاس 1 میں ہے, 2 میں ہے, 3 میں ہے, 4 میں ہے, آپ ایک بچہ پالتے ہیں اپنے گھر کا, آپ خود دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ, کب جا کے اس کو برگ و بار لاتے دیکھتے ہیں آپ. 15 سال لگ جاتے ہیں, 16 سال 17 سال لگ جاتے ہیں. اتنے لانگ ٹرم کے لیے کون چلتا ہے؟ غزالی ٹرسٹ میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جب غزالی ٹرسٹ کے ڈسیبل بچوں کو, آرفن بچوں کو, نیڈی بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور 1-2 سال کے بعد جب ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی کفالت ختم ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز ہو گئی, فلاں چیز ہو گئی, ہم نے تو فنڈ وہاں دے دیا, فوری ضرورت تھی وہاں پر. تو اب کیا کریں؟ ہم ان بچوں کو جا کے بتائیں کہ جی استونگر کے لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ وہ آ گیا ہے, مسائل آ گئے ہیں, ہم آپ کو فنڈ نہیں دے سکتے. آپ کو ہم اس کو کتاب, کاپیاں, یونیفارم نہ دیں ہم اس کو. یہ کیسے ممکن ہے؟ جو بچہ اسکول میں آ رہا ہے اسے کہا جائے کہ تمہیں تو یونیفارم, باقی سب تو پہن رہے, تمہیں یونیفارم کے نہیں ملیں گے, تمہیں کتابیں کاپیاں نہیں ملیں گی, اس لیے کہ تمہارا کفالت کرنے والا اب کسی اور جگہ فنڈ کر رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں ہر صورت میں جو 1 لاکھ بچے اسکولوں میں آتے ہیں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور دے گا, کوئی اور نہیں دے گا تو کوئی اور دے گا. ہم سب کے پاس جائیں گے اس کے لیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سے کہنے آیا ہوں, میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی نہیں ہے, کوئی نیا پاکستان نہیں بننے والا. میں عرض کرنے والا ہوں کوئی ایشین ٹائیگر نہیں بننے والا پاکستان, کوئی روشن خیال پاکستان نہیں بننے والا, کوئی اسلامی پاکستان نہیں بننے والا. یہ نہیں بن سکتا جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے آج کی تاریخ میں اسکول نہ جاتے ہوں, جہاں دنیا کا سب سے بڑا ہائیسٹ جو ہے ریشو ہے ڈراپ آؤٹ کا, ہر 100 میں 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. نائجیریا کے بعد ہمارا نمبر پوری دنیا میں جو اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. اس کے طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہائر ایجوکیشن سسٹم کولیپس کر چکا ہو مکمل طور پہ, اور تعلیم پہ ہم بالکل نہ خرچ کرتے ہوں. 100 میں 2 روپے بھی خرچ نہیں کرتے ہم تعلیم کے اوپر. لٹریسی ریٹ ہمارا اوپر جانے کے بجائے نیچے آیا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر نا. تو اس میں آپ کیسے توقع اور دعویٰ اور نعرہ لگائیں گے کہ ہم آگے ایشین ٹائیگر بننے لگے یا ہم ایک نیا پاکستان بنانے لگے؟ یہ نہیں بننے لگا. اس کے لیے حکومت کی سطح کے اوپر بھی, سماج اور معاشرے کی سطح کے اوپر بھی ایک بھرپور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے آواز کرنا, اس کے لیے بات کرنا ہم سب کی ضروری ہے. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہ جو بچے اسکول نہیں جاتے اور یہ سارے گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ جو بھی سیلاب آئے نا جن علاقوں میں, یہ کوئی شہروں میں نہیں آیا ہوا, یہ کچے کے علاقوں میں آیا ہوا ہے, یہ غریب علاقوں کے اندر آیا ہوا ہے, ان کے علاقوں کے اندر آیا ہوا ہے یہ سیلاب. اور وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں یہ اور پیچھے چلی گئی ہیں اس کے اندر نا. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ ہمیں غزالی ٹرسٹ نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی ہے, ہم نے ایک پیغام دیا ہے, اور ابھی جس طرح طیب صاحب نے بتایا بالکل صحیح بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. ہم نے حکومت کو بھی آفر کی, اور الحمدللہ ہم نے غزالی ٹرسٹ نے بہت سے حکومت کے تعلیمی ادارے بھی ہم نے اون کیے ہیں اور بڑی کامیابی سے ان کو چلا رہے ہیں, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی. اور کے پی کی گورنمنٹ نے, شاہراہ ترقی نے جو منسٹر ایجوکیشن ہے انہوں نے مجھے خود دعوت دی کہ آپ کے پی کے آئیں, اور ہم اور غزالی ٹرسٹ مل کے جو ہے کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ہم اسکول جو گورنمنٹ کے بند پڑے ہوئے ہیں یا جہاں بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پر وہ اسکول ہم ان سے لے لیں اور وہ ہم چلائیں اس کے اندر. اور ہم وہ کر رہے ہیں ان کے لیے, اور کر کے دکھا رہے ہیں کہ اسکول ہم کامیابی سے چلا سکتے ہیں اس کے اندر. تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک استاد اور ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. آج الحمدللہ ابھی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے 7-8 منٹ کی, اور سہیل بھائی بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم تعلیم کے لیے کام کریں, اور جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے ہم اپنی قوم کو نہیں بدل سکتے ہیں. تو اس پر ہم فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے.
اور ابھی بھی ہم یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی چیز کرنی ہے، سہیل بھائی نے بہت زیادہ بتایا ہمیں، دنیا کے بے شمار ممالک میں پچھلے 35 سال سے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ جو چیز اس معاشروں میں نظر آتی ہے وہ ان کے بچوں کو پہلے سکھائی جاتی ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے، باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، تب تبدیلی آتی ہے اس کے اندر، جب تبدیلی آتی ہے، ورنہ یہ باقی جتنا مرضی ہم کام کرتے رہیں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، یہ بس ایک جسٹ ایکٹ ہے، ایکٹ آف کائنڈنیس ہے، تبدیلی نہیں آنے والی، فرق نہیں پڑنے والا اس سے، اس چیز سے فرق جو پڑے گا، جو ڈینٹ پڑے گا، اس میں ایک بڑا کردار اور بھی چیزوں سے پڑے گا، لیکن جو ایک اور سب سے اہم ترین چیز ہوگی وہ تعلیم ہوگی اس کے اندر۔ اور اس میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے قرآن کا اور دین کا بھی یہی حکم ہے۔ اس وقت جب معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہاں یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھی، غربت کے خاتمے کی بات کی جا سکتی تھی، ظلم کے خاتمے کی بات کی جا سکتی تھی، وہاں پر صحت اور تعلیم، صحت کی بات کی جا سکتی تھی، وہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، وہاں ایک ہی بات کی ہے، اقرا، یہ پہلا حکم ہے۔ وہاں ورنہ بڑے نعرے اٹھائے جا سکتے تھے جو بک جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، نہیں، پہلا پیغام یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے، کوئی حج، زکوٰۃ، روزہ کچھ نہیں، پہلا ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں، پہلا حکم یہ ہے، اقرا، پڑھی رب کے نام سے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ یہ نسخہ کیمیا اقرا سے شروع ہوتا ہے، پڑھی اپنے رب کے نام سے، تعلیم، تعلیم، ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن۔ جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ جیتا اور مشرکین کو گرفتار کر کے مدینہ لے کر آئے تو بڑے بڑے سرداران تاوان دے کر رہا ہو گئے، لیکن جو غریب سردار تھے وہاں کے، تاوان دینے کے بعد جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیے، آپ نے فرمایا کہ جو مشرک مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا یہ اس کا تاوان ہوگا، جو مدینہ کے 10 بچوں کو، مسلمان بچوں کو مشرک پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے۔ یہ تھا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قوم کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں اس کام کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہم نے اس کو سارے کو ریوزٹ کیا ہم نے، اور پھر اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا، تو ہم نے یہ کہا کہ اس دفعہ کی جو ہم یورپ کی فنڈ ریزنگ کمپین کر رہے ہیں اس کو ٹوٹلی ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہم جو سیلاب زدگان کے علاقوں میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، میں بلکہ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا جب میں پاکستان آفس میں بیٹھا تھا، میرے پاس بے شمار واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے، درخواستیں ریٹرن آ رہی تھی، اساتذہ اکرام کی، ہمارے اساتذہ اکرام بھی گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے کچے گھر تھے، بارشوں سے ہو گئے، ٹھیک ہے، سیلاب سے ہو گئے، اس کے اندر وہ درخواست کر، ان کے 10 سال سے 17 سال سے ہمارے ساتھ جاب کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تنخواہ کتنی ہے؟ 6,000 7,000 تنخواہ ہے ان کی گاؤں کے اسکول کے اندر نا، تو ان کے دھکے بھی ہمارے گھر بنواتے ہیں، ہماری چھت گر گئی چھت بناتے ہیں، اس کے اندر اسکول گر گئے، اسکول کی جو ہے دیواریں گر گئی ہیں، وہ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے پھر طے کیا کہ یہ جو ہماری کمپین ہے اس کی جتنی بھی آمدن ہے، ایک تو ساری کی ساری ہم جو سیلاب زدگان علاقے ہیں اس میں ہمارے اسکول ہیں، ان کی تعمیر ہے، اسکولوں کے کمرے گر گئے ہیں وہ بنانے ہیں، اس کے علاوہ انہی علاقوں کے اندر جو ہمارے آرفن بچے ہیں، ڈسیبل بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں، ہمیں جو امداد ہے بجائے پورے پاکستان میں تقسیم کرنے کی، صرف ان جو ہے مختص علاقے جو ہے اس کے اندر کی، تاکہ ہمارا اپنا ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ریسٹور کر سکے اس کے اندر۔ تو یہ ہماری اس سال کی جو ہے یہ کمپین، جو ابھی ہم اس 6 پروگرام ہم یورپ میں کر رہے ہیں، اس کے بعد اسی سے جو بالکل ایڈجسٹ یو کے اندر 6 پروگرام جو ہے جس میں امجد اسلام امجد صاحب جا رہے ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں جو ہے ہم وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ایک تو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب تشریف لائیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ خاص طور پہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، سہیل احمد صاحب کو آپ سنیے گے بھی صحیح، ان سے گپ شپ بھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ بریک کے بعد والے سیگمنٹ کے اندر، لیکن جس مقصد کے لیے سہیل بھائی اور میں اپنے سارے کام چھوڑ کر ہم یہاں خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم پبلک فنڈز سے اپنے کام کو چلا رہے ہیں، ہم نے پبلک فنڈز جو آپ کی امانتیں ہیں، ہم نے صرف کوشش یہ نہیں کی کہ ان کو حفاظت کریں، حفاظت تو شاید اور بھی کرتے ہوں، صرف ہم نے یہ کیا کہ ان کو ملٹی پلائی کریں،
ان امانتوں کو. جو امانتیں آئی ہیں اس کو اتنے بہتر طریقے سے استعمال کریں کہ اس سے ہم چیزوں کو بہتر بنائیں, چیزوں کو آگے بڑھائیں ان چیزوں کو. اور الحمدللہ ایسا ہوا ہے. اور بہت سے ایسے کام ہیں جو میں نہیں بتا سکتا, وقت کی کمی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے کہ یہ ادارہ اس کے نتیجے میں مضبوط ہوا ہے اور اس کی صلاحیت آگے بڑھی. آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں نوخیز بھائی کا, ہمیشہ کی طرح ان کی محبت سرپرستی غزالی ٹرسٹ کو حاصل رہی ہے. اس قافلے کے اندر شروع دن سے شامل ہیں اور میں اس بات کی توقع رکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ان کی محبت اور سرپرستی جو ہے وہ حاصل رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ محترم سید عامر محمود صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان. جیسے آپ نے دیکھا کہ جو بات کہی گئی ہے اس کا اقرار یا اس کا اعتبار الحمدللہ نہ صرف پاکستان نے بلکہ حکومت پاکستان نے بھی کیا, جس کا آپ نے مختصر ایک جو ہے کلپ بھی دیکھا ہے. ابھی ہم آپ کے سامنے ان باتوں کی ایک ویژول آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عامر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی جو 25 سال کی تاریخ ہے آج اس کا کیا ثمر ہے. تو آپ ایک یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھیے. لائیو آن کرتے ہیں. بچے کسی بھی ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا خواب ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ پڑھے, سب بچوں کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے اور کوئی ایک بچہ بھی تعلیم کے اس بنیادی حق سے محروم نہ رہے. لیکن پاکستان کے لاکھوں بچے آج بھی اسکول کے راستوں سے بے خبر, علم کی رہگزر سے دور ہیں. پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. 25 ملین چلڈرن یونیسیف رپورٹ کے مطابق اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارا خیال ہے کہ پیڈیمک کے بعد بچوں کی مزید بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں شامل ہو جائے گی. پاکستان میں آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں دور دور تک کوئی اسکول موجود نہیں. ایسی ہی ایک بستی سگو جنوبی ہے جہاں 50 کلومیٹر تک کوئی اسکول نہیں تھا. کوئی سارے کو نہ سکون تھا نہ تعلیم. اصل میں ان پڑھ اور سارے کیوں زیادہ میں ان پڑھ. ان پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیم کا فروغ ایک انتہائی مشکل کام ہے. یہاں کے لوگ بچوں پر پیسہ خرچ کرنے, خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, جبکہ مال مویشی ان کی نسل میں عمر بھر کا کل اثاثہ ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی بدولت آج سگو جنوبی میں بھی اسکول بن چکا ہے اور بہت سے مزید اسکول قائم کیے جا رہے ہیں. مسجد سکولوں نا چھوٹے کاموں میں بچے بھی جو ہے نا شوق نہ سکول رہے ہیں. اس صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی کام کیا ہے. 22 اسکولوں سے جس سفر کا آغاز کیا تھا آج الحمدللہ 700 اسکولوں تک وہ پھیل چکا ہے. لاکھوں بچے پرائمری اور مڈل پاس کر چکے ہیں, جبکہ 1 لاکھ بچے آج بھی غزالی کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. 1997 سے شروع ہوئے روشنی کے سفر میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ مفلس اور غربت کے جھلسے ہاتھوں میں علم کی نور سے نئی لکیریں بناتا ہے, یتیم اور مستحق بچوں کی کفالت کرتا ہے اور انہیں خواب دیکھنا بھی سکھاتا ہے. بابا 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. ہمارا حالات بہت خراب تھا اور میں پڑھنا لکھنا یا بڑا ہوتا ڈر تھا. جب بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اسے ایک معیاری ماحول میسر ہونا چاہیے. اس ضرورت کے پیش نظر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پرانے اسکولوں کی مرمت سے لے کر نئے اسکولوں کی تعمیر تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بہت سے تعلیمی پروجیکٹس میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے. بچوں کو ڈسپلن نہیں تھا, یونیفارم نہیں آتے تھے, اس کے علاوہ ٹیچرس کا کوئی ادب نہیں تھا ان میں. کسی وقت میں جب ٹنڈر اور بحران ہو چکے تھے آج کے اسکولس کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ پہ بحال ہو چکے ہیں. جو بچے تعلیم کے سفر میں کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے ان کے لیے
एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का आगाज किया है और अब ये बच्चे बहुत कम अरसे में दूसरे तलबा के साथ शाना बशाना शरीक हो सकते हैं। जिंदगी सब बच्चों के सामने एक तरह के हालात और मौके नहीं रहते, लेकिन तालीम किसी भी बच्चे का मुकद्दर बदल सकती है। हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। तालीम अगर किताब भी है और इमारत भी, लेकिन हमें ये लगा कि उस्ताद सबसे ज़्यादा है और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे ख्याल में उस्ताद ज़हन साजी भी करेगा और किरदार साजी भी करेगा। ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत होती है। मेरी क्लास में बच्ची है ईशा उज़ैर, उसको भी ये हेयरिंग का मसला है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लास में आना शुरू हो गया, तो फिर साइन लैंग्वेज के जरिए हमने तो बताया है। इशारों से वो निकाल देती है हमारा, जो जहाँ पर उसको आपको से निकाल देती है। जितनी भी तारीफ की जाए ना, बहुत काम है। अली रज़ा बच्चा है मेरी क्लास में, उसको सुनाई कम देता है, पूरा फोकस उसका फिर उसी चीज़ पे होता है जो हम उसके सामने टास्क रखते हैं, वो फिर पूरी तरीके से बहुत अच्छा वो काम कर देता है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों में महरूमियों के सिवा कुछ नहीं था, मगर मोहब्बत और तवज्जो की जादुई छड़ी आज इन सब की जिंदगियां बदल रही है। तालीम हर एक का बुनियादी इंसानी हक है। बराबरी के इसी उसूल के मद्देनजर गजाली एजुकेशन ट्रस्ट हिंदू बरादरी के लिए कई स्कूल खोल चुका है, जहां अपनी रिवायात के मुताबिक तालीम हासिल करते हुए वो भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बराबर हिस्सा डाल सके। औरतें कापी में हर चीज होती है, बस से भी मिले। बहुत खुश हैं, सारी करूंगी सारी खुश गजाली एजुकेशन ट्रस्ट पंजाब के बाद अब सिंध के पसमानदा और देही इलाकों में भी तालीम के लिए कोशां है, मगर यहाँ इसे वसाइल की शदीद कमी का सामना है। सिंध गवर्नमेंट और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने मिलकर एक कदम उठाया है सिंध की तरफ। सिंध में तालीमी मयार, तालीमी शऊर देने के लिए काफी जगहों पर बहुत से इदारे कायम करने का सोचा है, जहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हो, क्लासरूम्स हो और उनकी बुनियादी जरूरत जैसे बेसिक एजुकेशन होती है वो पूरी हो सके। असां वॾा थी करे रस्मी थी करे पोइ असां बनावम न मानता है इसलिए पटवारी डॉक्टर जी कोई कारण से सोच रहे हो। ख्वाब देखने वाले किसी रुकावट को तस्लीम नहीं करते, ये सिर्फ अपने हिस्से की मुश्किलों को राह से नहीं हटाते, बल्कि दूसरों का रास्ता भी आसान करते हैं। असां हमारा डेली 8 बजे अचूं था, 1 2 बजे खां पोइ वापसि वञनि था। असांजा ॿार ॾाढा ख़ुशि आहिनि, पंहिंजी पढ़ाई में मशहूरु आहिनि। पूरे मुल्क को पढ़ाने का ये ख्वाब बलूचिस्तान में भी ताबीर का मुतलाशिया है। कायदे आज़म को याद करता है ये लड़का, अपने वतन के लिए सोचता है और आज अपनी आंखों में कई मंजिलों का ख्वाब लिए स्कूल जाता है। तरक्की और खुशहाली का रास्ता कलम और किताब से होकर गुजरता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप ये शिप टाइगर बनना चाहते हो, आप रोशन खुशहाल और नया पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तो ये मंजिल हासिल नहीं की जा सकती जब तक 100% खाली का हदफ हासिल न कर लिया जाए। मैं गजाली एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल ज़ियारत में क्लास में पढ़ता हूँ और मैं मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं इंजीनियर बन सकूँ। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे का तालीम का बहुत शौक है। मैं गजाली वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बेटा इसी तरह आगे तालीम हासिल करते रहे और वो हमारे साथ दे। इसी तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कई बच्चे पाक वतन की खिदमत का ख्वाब देखते हैं। माशाल्लाह मेरी अच्छी पोजीशन आती है, हर क्लास में 5 पोजीशन आती है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं बनूंगी। ये सारे ख्वाब अब समर पार हो रहे हैं। गजाली प्रीवियर कॉलेज से पढ़ते बहुत से बच्चे अब मुल्क के नापर इदारों से तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। गजाली प्रीवियर कॉलेज के साफ्ता ने मुझे लंच के नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के बारे में आगाह किया और ना सिर्फ आगाह किया बल्कि इसके हर मरहले में मेरी भरपूर मदद की। I would like to thank Gazali Education Trust Institution which helped me a lot in getting education exams, which will help me in getting my future plan. गजाली गर्ल्स कॉलेज इस्लामाबाद की प्रिंसिपल गजाली स्कूल से पढ़ने के बाद 1200 बच्चों का कॉलेज कामयाबी से चला रही हैं। हर क्लास का बच्चा क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। आप किसी टॉपिक पर बोले 7 इयर्स, 6 इयर्स, 8 इयर्स का स्टूडेंट उस पर राइट कर सकता है।
गजाली एजुकेशन ट्रस्ट से पढ़े बेशुमार बच्चे पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो चाइना में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे मेरा प्रोविजनल स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ। मैं गजाली स्कूल का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और इंशाल्लाह मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो इस स्कूल से निकलेंगे। इस इलाके में, इस स्कूल में टैलेंट की कमी नहीं है और गजाली स्कूल बच्चों के टैलेंट को उभारता है, उनको जस्ट एक लेवल तक नहीं बल्कि उनको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर आता है। मेरा ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है जहाँ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं। मुझे नहीं लगता था मैं पढ़ूंगा। And now I'm studying agriculture sciences in one of the top universities of Hungary. Thank you, Gazali Education Trust, for bringing colors in my life. मेहनत और लगन अली शेख के ख्वाब को यौकत किया, लेकिन अभी से बहुत आगे जाना है। ख्वाब देखते रहिए और हर बच्चे को पढ़ाने के इस ख्वाब में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का साथ दीजिए। ख़वातीन और हज़रात, ये था वो काम जो आपके सामने पेश किया है। ये 25 साल की कहानी 10 मिनट में आपके सामने आई और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करके ये कहने दीजिए कि लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। ये किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या 40-50 लोगों की टीम का ही कमाल नहीं है, बल्कि ये आपकी अमानत है जो आपने हमारे हवाले की थी और हमने इसकी एक तस्वीर बना के आपके सामने रख दी। इसका कोई ज़ाती फ़र्द कोई इसका मालिक नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। कोई फ़र्द भी, ना आमिर महमूद जाफरी, ना मैं, ना कोई और, हमें इससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। हम खिदमत करते हैं, कुछ लोग इसमें जॉब करते हैं, कुछ अपना वक्त वॉलंटियर देते हैं, लेकिन ये सारे का सारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए। ये खूबसूरत बात आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हम सब के महबूब हर दिल अज़ीज़ अज़ीज़ी सुहेल अहमद साहब को। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मायूसी वाली बातें सुन के मैं डिप्रेस हो गया हूँ। रोज़ रोज़ अगर मांगने आ जाते हैं या रोज़ रोज़ ये देने आ जाते हैं तो इसमें कौन सी मायूसी वाली या थकने वाली बात है। देखिए, जैसे सांस का तसलसल टूट जाए तो इंसान मर जाता है, इसी तरह अच्छाई का तसलसल टूट जाए तो इंसानियत मर जाती है। और इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत की ज़िंदगी है, इसलिए थकने वाली तो कोई बात ही नहीं है और कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं 89 में पहली दफ़ा जी यहाँ ओस्लो आया था शो करने के लिए और मुसलसल आता रहा। अब 14 साल से मैं थिएटर्स छोड़ के तो एक टेलीविज़न पे एक शो करता हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ हस्बे हाल के थ्रू। इसलिए वो जो मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली एक होती थी सैर, वो ख़त्म हो चुकी है। पिछले दिनों मैं ओस्लो में आया, पिछले कुछ चंद साल पहले इस्लामिक सेंटर वहाँ पे एक बना है, उसके फ़ंड रेजिंग के लिए कोई लोन था उसका काफ़ी सारा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके वो किया। मसला ये है कि ये तो जब तक ज़िंदगी चल रही है ये काम होने हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने करने हैं। मैं अपने 42 साल कैरियर में कभी भी इस तरह के शोज़ के लिए नहीं निकला था। पहली दफ़ा मैं गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के लिए ही बाहर आया था फंड रेजिंग के हवाले से। तो वो इसलिए आया कि इन्होंने मुझसे जब राब्ता किया तो मैंने इसका बाकायदा पता किया, इन्वेस्टिगेट किया इसे। ये एक ऐसा अदारा है जो मुझे इल्म है कि ये तकरीबन कोई 650 से ज़्यादा मुकामात पर इनके स्कूल हैं, 700 के करीब स्कूल हैं, 1 लाख यतीम और मुफलिस बच्चा ये पढ़ाते हैं।
جس میں 47,000 یتیم بچے ہیں اور 1200 کے قریب ڈسیبل بچے ہیں. اب اس میں تو تھکنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو یتیم کی کائنات ہے، اور اگر یتیم کے لیے ہم ہر منٹ کے بعد بھی باہر نکلیں تو تھکنے والی بات نہیں. یہ تو اپنے آپ کو زندگی دینے والی بات ہے، اپنی سانسیں تر و تازہ کرنے والی بات ہے. لکھی تو اس نے جتنی ہیں وہی لینی ہے، اتنی ہی سانسیں. تو میرے گرینڈ فادر تھے جی بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک صوفی شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے، اج سما کچھ ہور فقیرا کل سما کچھ ہور، پلے ہندیاں منگن والا خالی ہاتھ نہ ٹور. یہ سما بدلتا رہتا ہے، اور اس میں مانگنا صرف پیسے کا نہیں ہے، اس میں مانگنا وقت کا ہے جو آپ نے دیا ہے، اس میں مانگنا ہمدردی کا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ ہر حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے. اس نے آپ کو یہ سما بخشا ہے، اس نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے، ہمت بخشی ہے کہ آپ بار بار آتے ہیں. میں تو جب میرے بھائی بڑے پیارے ڈاکٹر نوخیر صاحب چھوٹے بھائی اور بڑے انسان ہیں، جب ہمیں لینے کے لیے آئے تو یہ گاڑی سے اترے تو میں نے کہا یار یہ ایسے ہی گاڑی میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ چھوٹا شہر ہے. ان کی تو اترنی بتا رہی تھی کہ یہ بہت بڑا شہر ہے، یہ بہترین شہر ہے. باقی یہ بڑا ایسے ایکٹیو پورے کہ آؤ جی بسم اللہ آ جاؤ. جبکہ یہ راستے میں مجھے عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک شو کیا ہے فنڈ ریزنگ کا اور ہم بھی اوپر سے جا رہے ہیں. وہ میں نے انج لگن لگ پیا کہ اتوں ہی مڑ جائیے گو مارن نہ لوگی سے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین ہمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے 47,000 یتیموں کی انشاءاللہ ان کی نوکری ان کی خدمت کرنی ہے. یہ ہم پہ فرض ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جیسے ابھی عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تو میں جب پہلی دفعہ حج کرنے گیا نا جی 1999 میں میرا خیال ہے، تو حاجی وہاب صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیڈ وہ سعادت حاصل ہوئی ان کے ساتھ میں گیا. تو میں ان کے کمرے میں بیٹھ کے نا جی تو میں ان سے باتیں ان کی سنتا رہتا تھا. تو جب بھی فارغ وقت ملتا تھا ادھر حج میں، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ حج بہت ساری چیزیں ہمیں یاد کرواتا ہے، ہمیں اپنی تاریخ یاد کرواتا ہے. صفا مروہ ہمیں اپنی تاریخ یاد کرواتا ہے. وہ جو چکر ہیں وہ طواف کے وہ ہمیں اپنی تاریخ یاد کرواتے ہیں. ہمیں غار حرا بہت کچھ بتاتی ہے، غار ثور بہت کچھ بتاتی ہے. تو وہ غار حرا میں اس وقت ہمت طاقت بڑی تھی، ہم لوگ دوڑتے ہوئے اوپر گئے غار حرا میں، اور میں باخدا یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ کہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا تھا، اس وقت کائنات شروع ہوئی تھی. چونکہ اس کا فرمان ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے کائنات تخلیق کی ہے. وجہ تخلیق کائنات اور مالک کائنات دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے محو گفتگو ہوئے. اور اس وقت اب تو بیچ میں کافی ساری بلڈنگیں بن گئی ہوئی ہیں، تو وہ غار کے اندر جو پتھر مبارک پڑا ہوا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کے سامنے دراڑ تھی ایک. مجھے آج تک یاد ہے کہ اس دراڑ میں سے سیدھا سامنے خانہ کعبہ نظر آتا تھا. تو وہاں نفل پڑھتے ہوئے میں کانپ رہا تھا کہ یہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی. تو اس گفتگو کا آغاز ہی تعلیم سے ہے، جیسے عامر بھائی نے بھی بتایا اقرا. تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے.
ہمارے آج کے اس پروگرام کی جو آرگنائزنگ ٹیم ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کی طرف سے ان کو اپریسیشن ایوارڈ 2022-23 دیا جا رہا ہے، جس کے لیے سید عامر محمود ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کو جو ہے وہ اسناد دیں گے آپ کے سامنے. یہ ایک اظہار ہے، حقیقت میں بدلہ نہیں ہے، یعنی یہ ریوارڈ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک اظہار ہے محبت کا اور آپ کی خدمات کے اعتراف کا. سجاد حسین صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. سجاد حسین صاحب. چودھری فیصل الملک. راجہ مدثر فاروق. چودھری زید نواز. حماد قریشی. چودھری محمد افضل. جنید اختر. محمد شکیل بشیر. آخری نام کون سا رہ گیا ہے؟ ڈاکٹر نخیز. انہوں نے کہا آپ نے میرا نام لینا، آپ نے لے دیا، اب میں مجبور ہوں. میں نے نام لیا، آپ نے کہا کہ مجھے آپ نے نام لینا. بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا، اور ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے اس پروگرام کو ارینج کروانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یقیناً یہ جتنا جو بھی ڈونیشن، جو بھی دعائیں، سب چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں وہ اصل میں آپ کے خزانے میں جمع ہو گئی ہیں. جی ایک علی بھائی ادھر، ایک ان دوستوں کی سب کی ویسے وہ بن بھی رہی ہے، لیکن مہمانوں سے گزارش. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کدھر آئیں؟ اور پیچھے سے لے لے، اور پیچھے چلے جائے. میری اچھی ہے. جی بہت خوب، بہت شکریہ جی تمام حضرات. آن کر دیا آپ نے؟ محترم خواتین و حضرات، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ماشاءاللہ اس کا کمال آپ کے سامنے آ رہا ہے. محترم سہیل احمد عزیزی اور جناب ڈاکٹر طاہر شہید آپ کے سامنے موجود ہیں. میں مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں. جی پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف لائی ہے، ان کا گڈ نیم ہے جی ڈاکٹر طاہر شہید صاحب. یہ ماشاءاللہ FC کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے 5 سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ڈاکٹریٹ PhD کی ہوئی ہے جی پاکستان PTV ڈرامے کے سکرپٹ میں. تو ہمارا ان سے تعلق یہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرام حسب حال میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اس میں آج تک جتنی بھی مزاحیہ شاعری پوئٹری میں سناتا ہوں وہ ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرے ٹاپکس میں بھی یہ ہمارا بڑا ساتھ دیتے ہیں، چونکہ یہ دانشور اور ماشاءاللہ معروف آدمی ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بھرپور مزہ لیتے ہیں ان کی شاعری کا. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو کوئی اپنا کلام پیش کرے، آغاز کرے اس نشست کا. جی بہت شکریہ سہیل بھائی نے جو تعارف کرایا، اس کا علیحدہ سے شکریہ. جو حسب حال کے لیے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں، پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں مزاح لکھوں گا. یہ سارے کا سارا کریڈٹ
سہیل بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے میرے اندر ایک مزاح نگار کو دریافت کیا, مجھے گائیڈ کیا کہ اس انداز سے لکھنا ہے, پنچ لائن یہ ہوتی ہے, اس رستے پہ چلایا. پہلا تو یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یقیناً میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر آتا ہے, لیکن اس ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس کا تعاون شامل رہا, اس شخصیت کا نام ہے سہیل احمد. آپ کی اپنی محنت ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی محبت ہے, آپ چھوٹے بھائی ہیں, اس لیے آپ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. مزہ بھی آپ کے اندر تھا, میں نے کیا دریافت کرنا تھا, مجھے آپ کے منہ سے پتہ چل گیا تھا کہ سیریس بندہ نہیں ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور بڑی کچھ ان کی جو آمد ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کی دین ان کو, وہ بڑی ہی میں حیران ہوتا ہوں کہ ود ان نو ٹائم ان کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے تو فوراً لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سہیل بھائی میں پھر اسی بات کو لے کر چلوں گا کہ جی یہ ان کا بڑا پن ہے, کیونکہ بڑا آدمی ہمیشہ جو ہوتا ہے نا, اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے دوسروں کو بڑا کرنے کا ہنر آتا ہے. تو سہیل بھائی کو کرو کدھر بچوں کو کہہ دے آپس ہی لگے رہو. نہیں سر اسی کہتے ہیں تسی جامت کراؤ. بہت شکریہ, آپ بڑے پیارے ہیں سارے. میں باخدا میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے جڑا چنگا لگے نا میں وہاں فری ہو جانا ہوں. تو یہاں ڈاکٹر صاحب سے لے کے نوحیز بھائی سے لے کے جتنے بھی دوست ان کے ملے ہیں, سارے اتنے پیارے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کی جائے. جی بالکل, بہت شکریہ. جی سر. جی سب سے پہلے میں جس نظم سے آغاز کروں گا وہ ہماری کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہے. آج کل ایشیا کپ جاری بھی ہے اور ہم نے بڑے اچھے انداز سے میچ جیتے, لیکن کل کا میچ بڑی شان سے ہم لوگ ہارے بھی ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری ٹیم کب کیا کر جائے, کس وقت کس انداز سے اس نے چلنا ہوتا ہے, یہ کوئی تعین نہیں کر پاتا, اس لیے کہ دنیا کی مکمل طور پہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. مطلب یہ وہ میں کہتا ہوں کہ خراب بندوق ہے جس سے دشمن بھی پریشان رہتا ہے, مالک بھی خوفزدہ رہتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کب کہاں چل جانا ہوتا ہے. خاص طور پہ ایشیا کپ میں جتنے ٹینس میچ ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے اس کو سپانسر کسی ہارٹ اسپیشلسٹ نے کیا ہوا ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے, بلڈ پریشر کا لیول بڑا ہوتا ہے. تو اس ٹیم کے حوالے سے چند شعر ہے. پہلے تو کہ سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری, سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری, پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری, اور ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے, ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے. 90 پہ ایک آؤٹ نہیں تھا, 110 پہ سارے. ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے, 90 پہ ایک آؤٹ نہیں تھا, 110 پہ سارے. اور فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو, حال کیا جو سب نے. فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو, حال کیا جو سب نے, جیسے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل ملا ہو سب نے. جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں. فیلڈنگ ہو رہی ہے کہ جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں. ڈائیو لگانے سے ڈرتے ہیں گوڈے چھل نہ جائیں. اور مس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے, گیند کو یہ نہیں ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے. مس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے, گیند کو یہ نہیں ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے. اور یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی, یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی. مین آف میچ بنا جو اس کو انگلش بولنی پڑنی. کئی دفعہ انگلش کے ڈر سے ٹیم ہے اپنی ہاری, پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت صرف کدھر آیا بھائی, جنیاں مرضی فوٹو کھینچ تیری ایک نہیں ٹھیک ہے. اور باہر ایک چنگے بڑے بندے کی فوٹو کھینچ کے تو انہوں کیمرہ پڑا کے کہہ رہی ہے کہ میرے ایڈی میں کھچی ہے جنہوں نے اچھی آڑ چاہیے. تیرا اپنا منہ ہے, اپنا منہ. خاص بندہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے. لے آؤ.
ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ तो काटे देती वो कुछ दिन दूसरे तीसरे दिन ना जी एक बंदे का फोन आया कहते जी चौधरी शुजात साहब तुहाडे नाल गल करना चाहते। मैं बड़ा सख्त डर गया, सच्ची गल है कि मैं बड़ा डर गया। मैं कहा यार वो बुजुर्ग आदमी ने तो नाराज हो गए। अच्छा मैनू घरों यहो जी मेरी तरबीयत है कि मैं बुजुर्गों का सख्त अदब भी करना और मैनू पता नहीं क्यों बुजुर्गों को डर भी लगता। मेरे वालिद साहब जेडे सन जी और पुलिस ऑफिसर सन और अलहमदुलिल्लाह इंतहाई ईमानदार आदमी सन। मैं मेरी जिंदगी के हीरो बने, वो बड़े डाढ़े सन। शायद इस को मेरे ज़हन च वो मैं चौधरी शुजात साहब को खैर किस्सा मुख्तसर अब्बास अतर साहब एक होंगे सन साडे जर्नलिस्ट फौत हो गए ने। मैं उन्होंने कहा मैं कहा शाह जी वो चौधरी शुजात साहब पे बुलाते रहे थे यार मैनू डर लग रहा। वो शाह जी बड़े साडे दोस्त बुजुर्ग सन। जा डरने तू जा तू जाके मिल, तेन यहो जिहा बंदा ही नहीं कभी मिले होना, ऐसा प्यारा आदमी है। जा आप यकीन करेंगे कि हम उनकी जो मिमिक्री है या यार एक पता नहीं करो कैमरे ना चलाओ प्लीज़, है बड़ी निजी जी महफिल है तो मैंने जरा खुल के गल्लां करन दिओ, फिर मैं कैमरे होने तो मैं मुअज़्ज़ज़ हो जाऊंगा बहुत। अच्छा मैं ना जी वो तुर गया मिलिया उन्होंने क्यों इतने प्यारे एक्सप्रैशन सन उन्होंने मुँह से और उन्होंने असीं कि 2-3 हफ्ते ना उन्होंने मिमिक्री करिए तो बाखुदा उन्होंने फोन आ जाता सानू बोल बहुत ही प्यारे आदमी हो तुसीं सारे माशाअल्लाह। उस तरह बड़ी प्यारी तबीयत दे हो जी। सर कोई और चीज़ जी 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 बिल्कुल। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਵਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਦੇਖੋ ਕੁਵਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਵਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਤਹ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਕਦੀ once upon a time there was a thirsty crow। ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਔਰ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਏ। ਉਹ ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਏ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਏ। ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਏ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ। ਉਹ ਗੰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਗੰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ ਏ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਏ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਏ ਕਬੂਲ ਏ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ।
दसो किनू दिल वाले दुखड़े सुनावा, मेरे हक मारे सारे अब्बे ते भरावा। आखां जे भरा नू भाभी डैन बन जाती है, आखां जे भरा नू भाभी डैन बन जाती है, मेरी वारी हर कुड़ी भैन बन जाती है। और भाभी कहती रिश्ता मैं वेख्या दबांगे, भाभी कहती रिश्ता मैं वेख्या दबांगे, उंज कुड़ी सुनिया थोड़ी क मिलांगे। आख्या मैं भाभी चंगी भली तू सियाणी है, वो विआह दा इरादा न्याज नहीं दवानी है। और अब्बा कहना चल पुत्त गुस्सा हुण जान दे, अब्बा कहना चल पुत्त गुस्सा हुण जान दे, तेरी फेर सही पहले निक्के दी कराण दे, तेरे नाल आम कुड़ी थोड़ा ही विआहनी है, तेरे लिए तो सीधी कतरीना ही लियानी है। एडा तू विक्की कौशल, तेरे नाल आम कुड़ी थोड़ा ही विआहनी है, तेरे लिए तो सीधी कतरीना ही लियानी है। आख्या मैं रहन दे, तू इंज दी ना टाक कर, जिन्ना बंदा मान लवे उन्ना ही मजाक कर। और वाजे वालियां नू कई चांस दे बैठा वां, मैं ते हाल दा भी एडवांस दे बैठा वां। और अंजाम देखो कि सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभ्या, सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभ्या, ओए अपनी करा के फिर बह गया अब्बिया। यानी मेरा किहो जिहा रिश्ता कराया है, वो वोटी नहीं ले आंदी, नवी मां लै आया है। बहुत शुक्रिया जी। विआह दी फरियाद तो मैनू याद आया जनाब, वो एक खातून अद्धी राती दी अख खुली तो उन्हें वेख्या कि खामद बिस्तरे ते नहीं है। वो कहती ये किधर गए? उठ के लभदी ना हो किचन च गई तो भाई साहब किचन च ना ब्लैक कॉफी पी रहे हैं रात के 2:30 बजे। उन्हें कहा इतने कितने बैठे हैं? खैर है, कहते कुछ नहीं, जा तू सौ जा के। कहते होया कि ये दसो तो सही काहदी परेशानी है? कहता कुछ नहीं, कोई गल याद आ गई सी। कहती की गल याद आ गई सी? कहता तेन याद है जो 10 साल पहले मैं कंध टप के तेन मिलन आया सा? कहती है हाँ हाँ। तो तेरे वाले साहब ने मैनू फड़ लिया सी, कहती है मैनू याद है। तेरे वाले साहब ने कहा सी कि या हुणे मेरी कुड़ी नाल निकाह पढ़ा तो या फिर मैं थाने चलिया 10 साल कैद होने वास्ते तैयार हो जा। कहती हाँ मैनू याद है क्या सी? कहता 10 साल पूरे हो गए होने से। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰਾ ਢੱਕਣ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ। बहुत आला जी, बहुत आला जी सर। जनाब तुसी हुण चुके घरेलू जिंदगी की गल कर रहे हो तो बेगमां दे हवाले नाल नज़म मैं अर्ज कर देना यार, गल्लियां सुनाया कर, मेरी घरों फिर बेइज्जती होंदी है। ये शोहर और बेगम के दरमियान जो ताल्लुक जारी रहता है उसके हवाले से नज़म है कि जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। और जो बहनें पीछे बैठी हैं मैं उन्हें अर्ज़ करूँगा कि ये नज़म सुनते हुए वो अपनी भाभीयों को ज़हन में रखें। हमसाइयाँ ज़हन च लाओ, वो इसको एंजॉय करेंगे कि जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, कहे सारी बातें भी मुंह से ना बोले, ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, करे चेक मोबाइल ये मैसेज फरोले, जरा सी भी ताखीर से घर जो पहुंचे
یہ بوتھی سجا لے یہ کنڈی نہ کھولے، حساب اگلے پچھلے اسی دن اتارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے، اور سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے، سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے کہ مردہ کفن پھاڑ کر بیٹھ جائے، وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے۔ وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے، یہ سنڈے کو واشنگ مشینیں لگائے، یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے، یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے، یہ ستے پہ ہیٹھو بیڈ شیٹ کھچے، یہ منظر بھی سب پر ہی بیتا ہے اکثر، نکلنے لگے گھر سے جس وقت شوہر، اسے یاد آئیں تبھی کام سارے، یہ لازم ہے پیچھے سے آواز مارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے۔ کیوں غلط گلاں کرنی ہے؟ اچھا ساڈے اوتھے ہر بندہ جڑا ہے جی وہ مشورہ جڑا دیندا اودے تے عمل نہیں کردا، جس طرح میں پہلے کہہ رہا سا، پٹھے مشورے دین دی بڑی عادت ہے لوگاں۔ وہ گلی چ رولا پیا نا تے بندے دی اکھ کھل گئی، وہ باہر گیا تے انہیں کہا خیر کی ہویا ہے؟ وہ محلے دے بندے کٹھے ہوئے سن، وہ کہندے بھاجی ٹوٹی چوں پانی نہ پینا، پائپاں چ پانی زہریلا آ رہا ہے۔ کہندا ہے، کہندا ہاں جی نلکے چ پانی زہریلا آ رہا ہے، پانی نہ پینا۔ کہندا اچھا، اندر آ گیا، اندر آیا تے وہ بیوی بھی اٹھ گئی سی۔ وہ کہندی کی ہویا کاہدا رولا ہے؟ کہندا کچھ نہیں، تو پانی پی تے سو آرام نال۔ کیا کیا جذبات نے۔ ہاں جی، یہ سارے ملک دا اتھے ہوئی یار ہے باجی، ایک دوسرے دے اگے لگ کے نسل دے سارے میرے کہتے یار جیڑی بھی گورنمنٹ آندی وہ ملک کیوں نہیں صحیح کرتی؟ میں کہا بھائی جی ملک صحیح ہو گیا تو پھر سارے بیچارے اندر ہو گے۔ میں کہ نہ اس بیوی والا صاحب ہے کہ بیوی بیچاری ہاتھ چک کے دعا منگن لگی نا، تو انہوں کو خیال آیا تو انہیں ہاتھ تھلے کر لے۔ خامد کہندا کی ہویا دعا کیوں نہیں منگی؟ کہندی ہو میں کہن لگی سا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں ساریاں مصیبتاں آسان کر دے۔ میں پھر سوچیا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی تو کدھر میں ہی نہیں مانگنا۔ اس واسطے حکومت نے سارا کوئی ٹھیک کر لیا، اس بیچارے نے دیا بھی بھر جانا۔ جی صاحب آپ کیا سنائیں گے؟ میں جی نوجوانوں کے لیے زیادہ تر میری شاعری ہے، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہ ایک نظم ہے میری انٹرنیٹ جنریشن، اس کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ منظر نامہ نا پچھلے 10-15 سال میں بہت بدل گیا ہے۔ اب جو کلاس میں اسٹوڈنٹس بھی نظر آتے ہیں نا وہ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، مطلب اگر بچوں کو پوچھا جائے نا آج کی پڑھاواں تو کوئی بچہ اٹھ کے کہہ دینا سر جی میری منو تو رول نمبر 47 میرا نکاح پڑھا دیو۔ عجیب جنریشن آ گئی ہے نا، تو اس لیے چند اشعار انٹرنیٹ جنریشن کے حوالے سے کہ ٹیب، موبائل، کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن، ٹیب، موبائل، کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن، اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن۔ رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے، رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے، فجر اذانے سن کر سوئے مغرب سن کر اٹھے، ایل او ایل ہے ان کا ہاسا، ایل او ایل ہے ان کا ہاسا، او ایم جی ہے رونا، پہلے سٹیٹس چیک کرنا ہے ہاتھ منہ بعد میں دھونا، اور فیس بک پہ تصویروں میں ہیں اونٹ پٹان سے ہولیے، ٹام اینڈ جیری، ڈورے مون، اوگی، کنگ کانگ سے ہولیے، کچھ نے اپنے پیروں کے ناخن کی شکل سجائی، ڈیپیاں ویکھ لو، کچھ نے اپنے پیروں کے ناخن کی شکل سجائی، کچھ نے اپنی گردن سے نیچے کی پک لگائی، گردن کٹی ہے پک ان کی ہارر فلموں کے بچے، بن ماں کے تو سنتے تھے یہ ہیں بن منہ کے بچے، اور جو تھی باربی ڈال کی آئی ڈی وہ تھا بابر گجر۔ جو تھی باربی ڈال کی آئی ڈی وہ تھا بابر گجر، اور جس کو پرنسس سمجھے نکلا وہ پرویز پلمبر۔
रखे फोटो पास करा के इसको लैमिनेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। अच्छा सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, सोशल मीडिया ते नहीं, हर चीज़ साड़ी कौम जी है ना जी, खास तौर पर पाकिस्तान की, मैं देखिया कि जो पाकिस्तान च हरकत होंदियां ना वो पूरी दुनिया च होर नहीं किधरे होंदियां। मैं सारी दुनिया फिरिया, मैनू कभी नहीं ये नज़र आया या मैं कभी नहीं सुनिया कि माइकल के बच्चे ने साबन खा लिया। साढ़े हर दूजे दिन दूजे तीजे घर च कोई बच्चा साबन खा लिया। मैं यार ये अंग्रेज़ों का क्यों नहीं लेता, कभी नहीं असी सुनिया, कभी अज तक नहीं ये पता लगा कि जॉनसन की दादी खुरे च तिलक के डिग पई और ਉਹਦਾ ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, क्यों मारे ही तेरे बैठ के सुता या उन्हें सुते पड़े तेरी लत ते लत रख दी या सुता पे खराटे मारन दे तेन नींदर नहीं आउंदी ला मनु बेचारा आराम ना सुता है लगदे लगदे रोड़ा चुकना नु कट मार वो कुत्ता भी बेचारा जांदा पिछे वेंदा गाला दिल च कटदा टुट जांदा। मतलब ये सिर्फ साडे मुल्क च सोफे ते बैठ के जे बटन लगा तो उन्हें घुमाई जाना। मैं यार ये दिल च की बटन घुमान नाल सीट उच्ची नहीं होएगी, और जिन्नी देर तक टूटण ही ना जाता उन्हें जान नहीं छड्डदा, और फिर सिर्फ बटन नूं ही नहीं कट दे, फिर उंगल मार के उहदे चों फोम बाहर दे, फिर फोम भी उन्नी देर तक कटदे रहना जिन्नी देर तक थल्ले लकड़ ना निकल आए। और चेक करते हैं कि भी चोगा ना बने। मतलब बड़ी बड़ी अजीब, एक बंदे ने बेहतरीन कली कराई है बेचारे ने, तनहा ला के सारा घर रंग रोगन कराया, कली कराई है। पंजवें छेवें गली चों को मुंडा आंदा है, ओदी कंध ते लिख जांदा अमरीका कुत्ता है, मतलब उस मुल्क नूं कुत्ता लिख जाना है जिहदी तनहा लै गई उस बेचारे ने उत्ते कली कराई सी। भाई तेनों उत्थे बैठियां पता लग गया अमरीका कुत्ता है, ना तेरा कदों दा वीज़ा लगन डे और उसे खेज च लिख जाते हैं अमरीका कुत्ता। मतलब हर जिहड़ी है ना जी अनोखी मैं देखी है हरकत। उधर नारायण कगां नाल चले जाओ ना तो किधरे पहाड़ चढ़ते हैं मुश्किल जे, किधरे उत्ते जाके वेखो ते पत्थर ते लिखिया हुंदा राशदा आई लव यू। मैं यार जिथे पत्थर है राशदा ते की इधर कोई बांदरी भी नहीं आ सकती, इन्हें किदे वास्ते लिखिया राशदा आई लव यू। राज का बेचारी ते दिल करे वो पत्थर ते लिखिया रहिंदा, राज दा ते 3 बच्चे भी हो गए, उन्हें लिखिया राज दा आई लव यू। बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी अजीब चीज़ां नजर आंदियां ने, मतलब लैटरीन च शेर लिख जाते। मैं यार किड्डा गंदा अदब है जिहड़ा लैटरीन च लिखिया, इहनूं कित्थे आमद हुंदी है बेचारे बच्चियां। सही गल। सो बड़ी बड़ी अजीब चीज़ां ना जी वेखने च मिलदियां, मतलब कोई होर किसी मुल्क च ऐसा नहीं नजर आता। मतलब किसी दी नाल वाले दी फोन दी बैल होई है ना जी मैसेज दी, ते असीं एवें वेखना किहदा मैसेज है, कोई ओहदा मैसेज आया उहनूं पढ़ लैंदे, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ है कि नहीं। बहुत है जी, बहुत है। बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें हमें नज़र आती हैं और मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये हरकतें कहीं और नहीं हुई। मतलब 50 लाख की गड्डी लई ते सड़क ते जूस वाला खाली डब्बा वेख लिया तो उहदे उत्तों पहिया लगा के पटाखा चलाना। 50 लाख की गड्डी जिहड़ी है 2 रुपये के पटाखे पिछे किसी मोटरसाइकिल च कट मार भाजी इधर किधर बाड़े से यार पटाखा चलाना। सो मैं तो बड़ा मजा लेता हूँ अपने मुल्क का कि यार यहाँ पे जो हरकतें हैं ये कहीं और क्यों नहीं नजर आती। हम अनोखी कौम है, अनोखी तबीयत के लोग। जी साहब देखो इन्हें
پریکٹس شروع ہو گئی ہے. اب پریکٹس شروع ہو گئی. سناؤ جی کچھ اور صاحب. جی جی اچھا ایک نظم میں آپ کی نظر کرتا ہوں. دیکھیں عام طور پہ بیویوں کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے. شوہروں کے اوپر ایک نظم میں نے لکھی ہے, لیکن اس سے پہلے بیویوں پہ ایک چھوٹی سی نظم اور سنا دیتا ہوں, پھر ذرا تسلی ہو جائے گی نا. جب شوہروں سے گل کریں گا تو حوصلہ ہو جائے گا. پہلے ان کے تھوڑے سے اور جذبات بیان کر دیتا ہوں نا. تھوڑی جی کہانیوں اور اگے بتا لینا نا کہ کے پی کے پنجاب کی یا پھر سندھ بلوچستان کی. ویری گڈ. کے پی کے پنجاب کی یا پھر سندھ بلوچستان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. بیگم اور گھڑی دونوں میں ایک کوئی کامن آرٹ ہے. بیگم اور گھڑی دونوں میں ایک کوئی کامن آرٹ ہے. ایک بگڑے تو بند ہو جائے, دوجی سمجھو سٹارٹ ہے. بیگم اور گھڑی دونوں میں ایک کوئی کامن آرٹ ہے. ایک بگڑے تو بند ہو جائے, دوجی سمجھو سٹارٹ ہے. بیگم نے پہلے 6 گھنٹے میک اپ شیک اپ کیتا, اس کے بعد نہ پوچھو مجھ پہ جو کچھ ہے بیتا. ریزن یہ تھی بیگم نے جب پوچھی مجھ سے رائے, منہ سے ایویں ہی نکل گیا کہ اللہ میاں کی گائے. بہت منایا لیکن پھر بھی بیٹھی موڈ بنائے, لاکھ کہا کہ میں نے کہنا تھا ایشوریہ رائے. گائے یعنی گڈ گائے, گائے یعنی گڈ گائے انگلش والا تھا بولا. اس ڈریسنگ میں ایج تمہاری لگی ہے مجھ کو 16, تم سے پیاری صورت میں نے دیکھی نہیں انسان کی. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. اور 2 گھنٹے جب بیگم صاحبہ اپنے میکے جائیں, 2 گھنٹے جب بیگم صاحبہ اپنے میکے جائیں, گھر میں شوہر خود اپنی شادی کی فلم لگائیں. فلم کو اینڈ سے شروع کریں, ریوائنڈ میں دیکھیں ساری. فلم کو اینڈ سے شروع کریں, ریوائنڈ میں دیکھیں ساری. سب کچھ واپس جاتا دیکھیں باری باری باری. اور رخصتی والا سین جو دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. رخصتی والا سین جو دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. بیگم کار سے اترے واپس اپنے گھر بڑھ جائے. اور کتنا مزے کا سین لگے, انگوٹھی آپ اتارے. ریوائنڈ ہو رہا, کتنا مزے کا سین لگے, انگوٹھی آپ اتارے. ایک ایک کر کے واپس آئیں سارے بد چھوارے. اور دودھ پلائی کی ڈوبی رقمیں بھی واپس آئیں. دودھ پلائی کی ڈوبی رقمیں بھی واپس آئیں. اتنے پیسوں میں تو ذاتی بھینس خرید لے آئیں. مظلوموں نے اپنی مشکل یوں بھی ہے آسان کی. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. ساری بھی بکواس کرتا ہے جی, کوئی یہ تو یقین نہ کرنا. بہت پیارا میرا ملک ہے اللہ کے فضل سے. اور ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے گھر والیاں جو ہیں, خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یہ کتنی عظیم خواتین ہیں. بے شک مطلب جیڑا بندہ ویاہ تو پہلے ہیرو بن کے وہ سامنے لنگ رہا ہوتا ہے, وہی بنین پا کے جدو ویڑے چ بہ گئے ایک ہاتھ نال دال چول کھاندا اور دوجے نال ڈھڈ کھرکن ڈیا. یہ ساڈیاں بچیاں دا حوصلہ ہے, اس پہلوان نو ویکھ رہی ہوندیاں. اللہ پاک آپ سب کو بڑا خوش رکھے, ایک دوسرے کو اچھے اچھے مشورے دیا کرے, مایوس نہ ہوا کرے, ایک دوسرے سے بددل نہ ہوا کرے. آپ اپنے گھروں میں, میری بیٹیوں میری بہنوں, یہ یاد رکھو ہر انسان کے اندر غلطی ہے ماں سوائے پیغمبر کے. بے شک صرف پیغمبر غلطیوں سے مبرہ ہے. چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو اگنور کیا کریں. ہماری مائیں کہا کرتی تھی, مجھے یاد ہے آج تک, میری ماں بچیوں کو کہا کرتی تھی, پتر ایک چپ تے 100 سکھ, ایک چپ 100 سکھ. ہن تے رواج یہو جہا ہو گیا کہ اسی فوری طور تے دوسریاں دے متعلق بڑا برا امیج بنا لینے ہیں. فوری طور تے چھوٹی جی گل تو یہ سوچنے بندہ نہیں ٹھیک. سارے بڑے اچھے ہوندے نے, 5 انگلیاں نہیں ایکو جیاں ہوندیاں, کوئی نہ کوئی خامی. جس طرح اللہ پاک نے شکلاں نہیں ایکو جیسیاں بنائیاں, اسی طرح حرکتاں بھی ایکو جیسیاں نہیں ہوندیاں. ایک دوسرے دیاں حرکتاں نو بھی برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے دے پیار محبت دے نال نال غصے نو بھی برداشت کرنا چاہیے. ایک دم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں, ہم نے اتنا شارٹ کٹ اپنا لیا ہوا ہے, صرف کمائی میں ہی نہیں, ہر چیز میں. دوسرے کے متعلق ہم ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی ایسے شارٹ,
फौरन कह देते हैं कि ये नहीं ठीक। साडे मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क एडी तेज इस गलों अल्लाह पाक रहमत रखे साडे मुल्क के उत्ते, असी फौरी तौर पर दूसरे वास्ते बुरा भला कहना शुरू हो जाते। मैनू वो एक गल याद आ जाती, वो किसी पिंड का बच्चा चला गया ना जी इंग्लैंड पढ़न वास्ते, तो पढ़ के वापस आया तो वो चौधरी पिंड का, वो पिंडू लोग उन्होंने कितने वो शहीदिया कितने टुर गया है, तू सुनिया फरंगियां के मुल्क च गए है। तो कहते चौधरी साहब उत्थे पढ़न गया समझना, उत्थे कल अगे थोड़ी मुश्किल उन्होंने जान छड़ाई, भज भज उन्होंने जाते हो कल ही टुर गया अंग्रेजों को पढ़ने वास्ते। पुत्र इतने थोड़े कॉलेज ने, इतने थोड़ी यूनिवर्सिटियां। तो कहते चौधरी साहब उत्थे तलीम बड़ी अच्छी, बड़ी ब्रॉड माइंडेड लोग ने और बड़ा कुछ वेखण को मिलता है, बड़ा अच्छा तजर्बा होता है, बैचलर लाइफ गुजार के बड़ा बड़ा कुछ सीखता बंदा। कहते यार इतने भी सारा कुछ ही है, तू कल ही तुर गया है गोरे वाल। वो कहते सर उतों की तालीम हासिल करके ना इंसान की जिंदगी दियां लॉजिक्स, जिंदगी च लॉजिक्स क्लीयर होंदियां ने। कहता यार कि वे हाँ उत्थे लॉजिक्स कहते जी मंतक की समझ आती है। चौधरी साहब मंतक की समझ आती है। कहता ये किहड़ी दवाई आ मंतक? आंदा मैं तुहानूं समझाउणा, तुहाडे घर कुत्ता है? चौधरी आंदा कुत्ता तो है। कहते जी इसका मतलब है फिर तुहाडा घर वड्डा है। आंदा घर तो वड्डा, तैनूं किवें पता लग गया कुत्ते तो ही? कहते जी ये मंतक है ना, कुत्ता उस घर च हुंदा है जनाब जिहदा घर वड्डा होवे, छोटे घर च नहीं कुत्ता रखिया जांदा। आंदा यार गल तेरी ठीक है। आंदा जे तुहाडा घर वड्डा है तो मतलब है तुहाडे कोल नौकर भी 5-6 ने। आंदा आहो 6-7 नौकर ने, तैनूं किवें पता लग गया? आंदा जी वड्डा घर कल्ली चौधराणी ते नहीं ना साम सकदी, फिर नौकर भी रखने पैंदे ने। आंदा है नौकर है नहीं। आंदा जी 6-7 नौकर ने जनाब, तो इसका मतलब है तुहाडी कमाई बड़ी वधिया है, बड़ा टका के कमाते हो। आंदा बड़ी अल्लाह की रहमत यार, पर तैनूं किवें पता लग गया? मैं तो सामदा फिरदा लुकाना फिरना बैंकां च। आंदा चौधरी साहब मंतक है ना जी, देखो ना 5-6 नौकरां तनख्वाह तां ही रखे ना कि तुहाडे कोल पैसे रब ने दित्ते ने। आंदा हला गल समझ आ गई मैनूं। आंदा जी अल्लाह ने दौलत बड़ी दी है, तो मतलब है तुहाडी मां तुहानूं बड़ियां दुआवां देंदी सी। आंदा बड़ियां दुआवां बेबे ने बड़ियां दुआवां दित्तियां नहीं यार, वाकई यार तैनूं समझ आउण डई है बड़ियां दुआवां। आंदा जी इसका मतलब है तुहाडी मां बड़ी नेक औरत सी। कहता बड़ी अल्लाह औरत सी यार, तजद पढ़न वाली, वो तैनूं पता किवें लग गया? तू तो बेबे वेखी भी नहीं होई। आंदा हजूर अल्लाह ने उहदियां दुआवां कबूल कीतियां ने, ते नेक औरत सी ते उहदियां दुआवां कबूल होईयां ने। कहता यार बल्ले 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 चंगा कीता ही इंग्लैंड गया है पढ़न, जिउंदा रहो पुत्र। ते चौधरी अगले पासे टुर पिया, अगों पिंड दा मरासी मिल गया। आंदे चौधरी साहब शहीदा कित्थे टुर गए है फरंगियां दे मुल्क च? कहता पुत्त तलीम हासिल करन गया सी। कहता जी इत्थे थोड़े कॉलेज ने, उत्थे कल नहीं टुर गया। कहता पुत्त उत्थे लॉजिक्स क्लीयर हुंदे ने। आंदा हाय हाय चौधरी जी वो की हुंदा? कहता पुत्त मंतक दी समझ आउंदी है। वो कहता जी मंतक की हुंदी है? कहता मैं तैनूं समझाउणा। चौधरी मरासी नूं आंदा तुहाडे घर कुत्ता है? मरासी आंदा नहीं जी कुत्ता तो नहीं है। कहता इसदा मतलब है तेरी बेबे बड़ी खराब हो गई। यानी इतनी सारी गल ही खा लिया, उस तो बेबे ते पहुंच गया। सो छोटी जी गल नाल किसी का फैसला नहीं कर लेना चाहिए। जिंदगी बड़े प्यार से गुजर सकती है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहे। बड़ा ही प्यारा लगा है आप लोगों के साथ वक्त गुजार के, बड़ी आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाखुदा, बहुत ही दिली खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको बड़ा खुश रखे और आपको अपने घरों में बड़ी खुशियाँ दें। अल्लाह पाक आपको बड़ी खुशियाँ दे। हम इसके साथ इजाजत चाहेंगे। एक दरखास्त चौधरी साहब की ज़बानी मुल्की मसाइल हालत दसो ना। मुल्क क्यों नहीं ठीक हो रहा? मैनू भी वक्त पे सारे असीं सोचते रहने हैं। तो चौधरी शुजात साहब एक दिन उन्होंने को बैठे, मैं कहा चौधरी साहब ये किवें मुल्क ठीक होएगा? तुसीं सब तो सीनियर सियासतदान हो, कुछ तो दसो। अच्छा चौधरी साहब की जी काम की गल होंदी है ना, वो नहीं समझ आती, बाकी सारी समझ आ रही है। कहते पुत्र सोहेल
گل پتہ کی ہے یہ دیکھو اس ملک کے اتنے نواز شریف ہونا بھی حکومت کی اصل بھی کی جی ہاں یہ فوجی بھی آئے بڑے پرویز مشرف بھی آئے اپنا ضیاء الحق صاحب بھی آئے ہاں جی یہ جنہ مرضی ٹیل لا لین اپنا کی نام دیا کاکا طاہر یہ ملک انج نہیں صحیح ہونا یہ پتر ملک کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کے اندر نا سب تو پہلے سمجھیے میری نہیں گل سمجھیے نہیں میرے ملک بھی نہیں صحیح ہونا. بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے ذرا اپنی ایک سیریس ان کی نظم ہے ماں کے حوالے سے بہت لوگوں نے شاعری کی ہے. باپ کے حوالے سے پہلی دفعہ انہوں نے نظم لکھی جو انٹرنیٹ کے اوپر بڑی وائرل ہے. میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سنائیے. جی بالکل. باپ کے حوالے سے اس کی وجہ یہی ہے لکھنے کی کہ مجھے یہ بات نظر آتی تھی کہ ادب دیکھ لوں, معاشرہ دیکھ لوں, گھر دیکھ لوں, سب سے جو محرومیوں کا شکار جو کردار نظر آتا ہے وہ باپ ہے. ماں کی عظمت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا, یقیناً جو کچھ لکھا گیا وہ اس کی عظمت کا عشر اشیر بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود باپ کہیں دکھائی نہیں دیتا. گھر میں بھی میں کہتا ہوں عموماً کہ کبھی غور کریں ماں کی بھی لاشعوری کاوش ہوتی ہے کہ ماں کا بچے کو سب سے بڑا ڈراوا کیا ہوتا ہے, آ لیندے ہو تواڈے پیو نے, جو کہنا ہے آپ کہہ لیں. بچے کو پتا ہے ماں کی خیر ہے, اپنا ہی جی ہے. جہے بھائی نے شامی 5 بجے آنا ہے نا اے بندہ ٹھیک نہیں یہ. اچھا باپ نو بھی بھائی جان سمجھ نہیں آتی, وہ ایویں ولن جہا بار کے پھردا رہتا گھر, خام خاہ دے غصے چڑھے ہوندے نے پیو بیٹے وہ ولن بنتا رہا تے تو اج ڈاکٹر بن گیا. یہ تے تیرے منہ دے منڈے ٹوکرے بناوندے نے. جی جی جی. ماں کی عظمت کے لیے ایک شعر اور پھر والد کے حوالے سے نظم کہ ازل سے تا ابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی, ازل سے تا ابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی, اسے ناراض مت کرنا دوبارہ ماں نہیں ملتی. اور باپ کے حوالے سے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے, ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے, تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو, دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور آخری بند کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں. بہت